السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام زندہ تھے، وہاں موجود تھے، منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے جناب فاطمہ زہرا پہ جو حملہ ہو رہا تھا روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کچھ ان دشمنوں کو بولا کیوں نہیں؟ ان سو کالڈ کمپینینز کو، صحابہ کو کیوں باتیں نہیں سنائیں؟ کیوں نہیں کہا کہ میری زوجہ پر حملہ نہیں کرو؟ تو یہاں یہ جو سوال اٹھتے ہیں، میں آپ کے سامنے چند ریسرچ لائی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر یوتھ، میرا جو موضوع ہے نا، میرا جو ٹارگیٹ آڈینس جو ہے، یہ موضوع ان ٹارگیٹ آڈینس کے لیے جو کہ جوان ہیں، جو کہ یوتھ ہیں، جن کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، جن کے دوست ہمارے فیلو مسلم برادرز اینڈ سسٹرز ہیں، اور یہ سوال ان کے ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ امام علی شجاع تھے، بے شک there is no doubt، اگر تم کہتے ہو کہ امام علیہ السلام نے در خیبر ایک انگلی سے اٹھایا، ایک ہاتھ سے اٹھایا، بے شک ان کے اندر قوت پروردگار تھی، وہ مظہر خدا ہیں، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے، تو انہوں نے وہ حملہ کیوں نہیں روکا؟ تو انشاءاللہ میں اس کنفیوژن کو آج کلیئر کروں گی. تو پہلی بات تو ہے بالکل بیسک بات، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب وفات ہوئی، تو ان کو دفنانے میں، غسل دینے میں صرف اکیلے ہمارے امام علی علیہ السلام تھے. تو جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے، ہم رسول کو مانتے تھے، رسول کو مانا کرتے ہیں، اور ہمارے جان دل رسول خدا پہ قربان، وہی لوگ ان پہ حملہ کرنے آ گئے تھے جن کے لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. رسول خدا اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اگر رسول خدا، اگر وہ رسول ہیں تو فاطمہ ہدف رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر رسول خدا نبی ہیں تو فاطمہ زہرا مقصد نبوت کا ٹکڑا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ کیا شان ہے بی فاطمہ زہرا کی. یعنی اللہ نے ہمیں ہر چیز نوازا لیکن کبھی بھی فخر نہیں کیا. لیکن جب جناب فاطمہ زہرا، جب ان کو جب خلق کیا، جب ان کو اپنے پیارے حبیب کی گود میں دیا، جب پیارے حبیب کی زندگی میں ان کو شامل کیا، تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انا اعطیناک الکوثر. میں نے، یعنی فخر کیا انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخر کیا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کی. یعنی یہ اٹیک جناب فاطمہ زہرا کا، یہ کوئی صرف کسی خاتون پہ نہیں تھا، یہ اٹیک آیا کوثر پہ تھا، یہ قرآن کی آیت پہ اٹیک تھا، یہ رسول خدا پہ اٹیک تھا، یہ اسلام پہ اٹیک تھا، یہ اللہ پہ اٹیک تھا. بڑی رسپانسبلٹی سے میں بات کر رہی ہوں. تو گویا آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اگر آپ نے اسلام کو اٹیک کیا ہے. صحیح؟ جنہوں نے اٹیک کیا تھا وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں، لیکن وہی مسلمان جب جناب فاطمہ سے معافی مانگنے آئے، یہ اہل احتجاج کتاب میں ہے، پورا واقعہ درج کیا گیا ہے، تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنا منہ پھیر لیا تھا. مجھے بتائیں، نعوذ باللہ، کیا جناب فاطمہ زہرا یہ مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ ہر مسلمان پہ سلام کا جواب واجب ہے؟ جس کے لیے اللہ نے یہ جہاں خلق کیا، کیا وہ یہ مسئلہ نہیں جانیں گی کہ مسلمانوں کا سلام کا جواب واجب ہے؟ لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو اس کی دو ہی ریزن بچتی ہیں. مسئلہ تو وہ جانتی تھی، بے شک، نو ڈاؤٹ، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ یہ مسئلہ ضرور جانیں گی. ایک ہی چیز بچتی ہے کہ وہ ان دو شخصیت کو مسلمان نہیں مانتی تھی. اور ان کے جملے کیا تھے کہ کیا تم یہ نہیں جانتے
تم نے کیا نہیں سنا تھا کہ میرے باپ نے فرمایا کہ اگر تم نے فاطمہ کو ناراض کیا تو گویا تم نے مجھے ناراض کیا، اور اگر جب تم نے مجھے ناراض کیا تو گویا تم نے خدا کو ناراض کیا۔ اور یہ نہیں سنا کہ میرے باپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ خفا ہوتی ہے تو میں خفا ہوتا ہوں، فاطمہ کو غضب اگر ڈھایا تو تم نے گویا رسول خدا پہ غضب ڈھایا، اور اگر رسول خدا پہ غضب ڈھایا تو گویا تم نے خدا پہ غضب ڈھایا۔ فاطمہ کے جملے خدا کے جملے ہیں، فاطمہ کے جملے خدا کے جملے، ریپیٹ کر رہی ہوں میں، فاطمہ اللہ کے نور سے خلق کی گئی ہیں۔ میں بہت بڑی رسپانسبلٹی سے بات کر رہی ہوں۔ تو یہ جو آپ نے یہ حملہ کیا، جو حملہ ہوا ہے یہ اسلام پہ حملہ ہوا ہے، یہ خدا پہ حملہ ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو ذرا ذہنوں کو اپنے کلین کریں، تعصب دور کر کے سوچیں، اسلام کو بھی چھوڑ دیں۔ کسی خاتون پہ اسلام اس بات کو کہتا ہے کہ آپ کسی خاتون پہ جو کہ حاملہ ہو آپ اس پہ حملہ کریں؟ اسلام یہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ اسلام دور کی بات، انسانیت اس بات کو زیب نہیں دیتی کہ آپ حاملہ خاتون پر حملہ کریں، وہ بھی 40 مرد، ایک تنہا خاتون۔ چلے اب یہاں بات آتی کہ امام علی وہاں موجود تھے تو امام علی نے کیوں نہیں کچھ کیا، تو میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ امام علی سچے اور پکے مسلمان تھے، امام علی کو رسالت و نبوت کا خیال تھا، امام علی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جس طرح کچھ لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کچھ لوگ جو ہے اپنے وعدہ خلاف بھی کرتے تھے۔ امام علی پکے اور سچے مسلمان تھے۔ جب رسول خدا زندہ تھے تو رسول خدا نے وعدہ لیا تھا کہ علی وعدہ کرو کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم پر اور زہرا پہ بہت سخت مصائب آن پڑیں گے، تو مجھ سے تم وعدہ کرو، علی رسول سے وعدہ کرو، جب تم پر امامت میں سونپ کے چلا جاؤں گا، تم پر بہت مشکلوں کا وقت آئے گا، تو تمہیں خاموش رہنا ہے۔ کیا امام علی کی غیرت نہیں جاگی ہوگی اس وقت؟ یقیناً جاگی تھی، نو ڈاؤٹ، لیکن امام علی نے جو وعدہ کیا تھا رسول خدا سے وہ اس وعدے پر قائم تھے۔ میں ریفرنسز نہیں دوں گی، میں چاہوں گی آپ لوگ جا کے ریسرچ کریں، خود ہی ریسرچ کریں گے تو انسان کا جو ہے علم آگے بڑھتا ہے، ہر چیز میں آپ کو پلیٹ میں سرو کر دے دوں گی، تو یہ سوال اٹھتے رہیں گے اور ہمارے اماموں پر جو ہے ایسی آپ لوگ سوال جواب کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ جا کے ریسرچ کریں کہ رسول خدا نے کیا وہ جملے ارشاد فرمائے تھے امام علیہ السلام سے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں خاموش رہنا ہے۔ جب یہ حملہ ہو چکا تھا تو جو دشمن تھے جنہوں نے تماچا مارا تھا بی فاطمہ زہرا کو، امام علی نے اس کو گریبان پکڑا تھا۔ اس کے بعد جب یہ ہو چکا تھا تو امام علی نے کچھ کیا تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت جب حملہ ہو رہا تھا ان کو اپنے وعدے کا پاس رکھنا تھا، جو انہوں نے صرف ایک کسی عام بندے سے نہیں کیا تھا، رسول خدا سے کیا تھا، حبیب خدا سے وعدہ کیا تھا، تو وہ اس وعدے کو نبھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم یہ سوال آئے تو پوچھیں کہ اصل مسلمان کون ہے جو کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب دوسری بات، لاجیکل سے سوچیں، لاجک، جب یہ حملہ ہوا صحیح تو وہ رسول کی بیٹی پہ حملہ کر رہے تھے، صحیح، پیچھے امامت تھی، آگے فاطمہ تھی۔ فاطمہ امام علی کی زوجہ بن کر نہیں تھی وہاں پہ، فاطمہ نے ولایت علی کا دفاع کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی تھی، فاطمہ نے ولایت کا دفاع کیا ہے۔ جب آپ کے امام پہ حملہ ہو رہا ہوگا کیا آپ خاموش کھڑی رہیں گی، یا آپ خاموش کھڑے رہیں گے کہ میرے امام پہ حملہ ہو رہا ہے میں امام کو آگے کروں گی؟ نہیں، میں اپنی جان، دل، خون سب کچھ اپنے امام کے لیے قربان کر دوں گی۔ تو ہمیں جائے فاطمہ زہرا نہیں، ہمیں یہ دکھایا ہے، یہ اٹس اے پیور ایگزامپل کہ جب میرا امام میرے پیچھے ہو، لوگ زبردستی کی بیعت مانگنے آ رہے ہوں، کیونکہ غدیر کا واقعہ تو سب بھول چکے تھے یہ سو کالڈ کمپینینز، جب 10 لاکھ کے مجمع کے سامنے رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ تو بھول گئے تھے سب۔ اللہ نے اتنا ہے قرآن میں، اللہ نے کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، میں نے اسلام کو تمہارے ریلیجن چوز کر لیا ہے، سب بھول گئے۔
کیا قدرت تھی اس دن کی کہ اللہ نے بہروں کو بھی وہ آواز سنائی تھی, اندھوں کو بھی وہ منظر دکھایا تھا. لیکن نہیں, کچھ لوگ جو کہ وعدہ خلافی کرنے میں بہت ہی آگے تھے, جو کہ نئے نئے مسلمان تھے, وہ اس منظر کو, اس اعلان کو, رسول خدا کی باتوں کو سب بھول گئے. تو وہ یہ مانے ہی نہیں. جب انہوں نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو جب وہ حملہ کر رہے تھے وہ یہ بھول گئے تھے کہ انہی کا مولا جناب فاطمہ زہرا کے پیچھے کھڑا ہے. نہیں, تو جب جناب فاطمہ زہرا پہ حملہ ہو رہا تھا, جناب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کا نہیں دفاع کر رہی تھیں, وہ وقت کے امام کا دفاع کر رہی تھیں, وہ امام کو بچا رہی تھیں. تو کبھی آپ امام کو آگے کریں گے؟ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ چاہیں گے کہ میری جان چلی جائے, میرے امام پر ایک بھی آنچ نہ آئے, میرے امام کو ایک بھی اسکریچ نہ پڑے. آپ یہ چاہیں گے نا. That's exactly what جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا did. اب بہت ہی ایک فیمس حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ علی مثل کعبہ ہے. علی اور کعبہ کی فضیلت ایک ہے. جلن کس بات کی ہے کہ اللہ نے واحد گھر اپنا علی کو دے دیا, واحد رسول کی دختر علی کے ہاتھ میں دے دی. مومنات تعصب دور کریں, رسول خدا کے دنیاوی خلافت کو دور کریں, دنیاوی پیسہ, خلافت, رینک, پوزیشن کو دور کریں, اور اسلام اور اللہ کی زبان سنیں. رسول خدا کی زبان گویا اللہ کی زبان. تو جب رسول خدا نے کہا کہ علی مثل کعبہ ہے, ریفرنسز دوں گی انشاءاللہ, یعنی علی بالکل کعبے کی طرح ہے. سبحان اللہ. تو جب رسول خدا نے, اللہ نے جب یہ کہا, کیا مقصد اس بات کا کہ علی اور کعبہ بالکل ایک سے ہیں, تو اب اپنے آپ سوال پوچھیں, اگر کعبے پہ حملہ ہو رہا ہوگا, کعبے کے اوپر اگر کوئی پتھر, آگ, خدا نخواستہ کچھ آنچ بھی آ رہی ہوگی, کیا آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے یا آپ کعبے کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے؟ It's up to you. Ask yourself these questions. اگر مجھ سے آپ پوچھیں اگر کعبے پہ حملہ ہو رہا ہوگا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گی صرف کعبے کو بچانے کے لیے. تو جب امام علی گویا خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا تھا, تو واحد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں کعبے کو بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہی تھیں. اور اس سے آگے حسن و حسین 7 برس کے, 3 برس کے, وہاں کھڑے ہوئے پورا منظر دیکھ رہے تھے. یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی ان مسلمانوں کو کہ بچوں کے سامنے ایک حاملہ خاتون پہ حملہ کر رہے تھے, آگ ڈال رہے تھے. مومنات کیا الفاظ ہیں مصائب کے, میں بیان نہیں کر سکتی کہ 40 مرد 18 برس کی, یہ بھی چھپاتے ہیں کہ 28 سالیں تھیں, 18 سالہ ضعیفہ, میں کیا بیان کروں, 18 سالہ ضعیفہ, 40 مرد دروازے کے اوپر چل کر گئے, جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں. اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, اس بات کو چھپاتے ہیں. یعنی آپ رسول خدا پہ جو حملہ ہوا, رسول خدا, کیونکہ فاطمہ تو بضعۃ منی, یعنی رسول خدا کا ٹکڑا ہے جناب فاطمہ زہرا. تو جس نے رسول خدا پہ حملہ کیا گویا اس نے اسلام پہ حملہ کیا, جس نے اسلام پہ حملہ کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا. تو آپ مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں. تو اب آپ کی ہوپ فلی یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی کہ علی نے کچھ کیا کیوں نہیں. سمپل ٹرمز, علی واز اے ٹرو مسلم جس نے رسول خدا کی پیروی کی. علی واز اے ٹرو مسلم جو کہ اپنے پرومس اور وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. علی واز اے ٹرو مسلم جس نے اسلام کو بچایا ہے. اس وقت نئی مسلمان امت بنی تھی. اگر رسول خدا یہ بات نہیں کہتے کہ علی خاموش رہو, اور امام علی غیرت مند تھے, یقیناً سارے, یہ ہمارے اہل بیت کی ایک خاصیت ہے, غیرت مند. امام ہمارے سارے غیرت مند تھے, ہم سے نہیں بولیں اہل بیت کے حوالے سے, ہمیں پتہ ہے 7 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اہل بیت کی ایٹریبیوٹس ہیں, علم, حلم, شجاعت, حسن, غیرت مند. یہ چیزیں امام علی کے اندر تھیں, لیکن وہ اسلام کو بچانے کے لیے, وہ مسلمان امت جو بہت نازک تھی, ویک تھی اس وقت, وہ کچھ بھی کرتے تو اسلام کا پیغام غلط طریقے, غلط ہاتھوں میں چلا جاتا.
وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیاوی خلافت کا کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے دنیاوی خلافت کا، کیونکہ یہ دنیاوی خلافت میری نظر میں مچھر کے پر سے بھی چھوٹی ہے، جس کا نور ہمارے آنے سے پہلے بھی خلق ہو چکا ہو، اس کو دنیا کیا غرض، دنیا سے کیا لینا دینا. تو یعنی یہ ہمیں ملتا ہے کہ امام علی کیوں خاموش تھے. میں چاہوں گی ہر یوتھ ریسرچ کرے، سوچے کہ کیوں تھے امام علی خاموش. امام علی سے آگے دیکھیں ہمارے امام حسن حسین بھی جہاں فاطمہ زہرا کے بالکل پیچھے، پھر اس کے پیچھے امام علی سارا منظر دیکھ رہے تھے. جب امام علی جو کہ ایک ذوالفقار نکالیں اور سب کو واصل جہنم کر دیں، جب ان کی گردن میں رسن ڈالی گئی، لعنت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ کیا، جب ان کی گردن میں ان کے بدن پہ رسن ڈالی گئی، ان کو لے کے جا رہے ہوں، امام علی سے شجاع امام اس وقت بھی نہیں بولا. کیوں؟ وعدہ، صبر. کتنا صبر کیا امام علی علیہ السلام نے کہ ایک شخص اسی وقت اسلام لے آیا. کیوں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ امام علی کو لے کے جایا جا رہا ہے تو اس شخص نے امام علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور امام علی کی طرف آیا اور کہنے لگا مجھے ابھی اس وقت کلمہ پڑھا دیں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جیسے شجاع شخص، آپ جیسے بہادر اگر اس وقت خاموش ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہمارے امام، دیکھیں، چھپانے آپ لوگ، ہر چیز ہے آن لائن، ہر بک میں پورے واقعات درج ہیں کہ کس نے کیا کیا کیا. انشاءاللہ کبھی تو راز کھلے گا. امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آئیں گے اور دکھائیں گے سب کو کہ کیا ہوا تھا اس دن. میں چاہوں گی کہ سب پڑھیں، پتہ کریں کہ ہمارے جائیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ کیا ہوا تھا، کیا ظلم ڈھائے گئے تھے. کیوں جائیں فاطمہ زہرا کو کہنا پڑ گیا کہ اگر یہ مصائب پہاڑوں پہ چڑھتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. نیچرل ڈیتھ کی وجہ سے، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہارٹ اٹیک کے لیے کوئی یہ بیان کرے گا کہ اگر یہ مصائب دن پہ پڑتے تو وہ رات ہو جاتی، وہ پہاڑ پہ چڑھتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. لاجک، تھنک اباؤٹ اٹ. تو سوچیں کیا ہوا تھا اور کیوں خاموش تھے. اس طرح میں نے بیان کر دیا کہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہوتا تو آپ لوگ خاموش نہیں رہتے. اگر آپ کے امام مہدی انشاءاللہ ضرور ہوگا، may Allah hasten his reappearance، اگر ان پہ حملہ ہو رہا ہوگا یہ آپ دیکھیں فیوچر سائنس نشانیاں، ان پہ جب حملہ ہو رہا ہوگا کیا آپ امام کو آگے کر دیں گے؟ آپ امام سے کہیں گی یا کہیں گے کہ نہیں میں جاؤں گی آگے، آپ پیچھے رہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کچھ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ آپ زخمی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی چوٹ آئے. یہ تھے ہمارے امام، یہ تھے رسول خدا، یہ تھی جائیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو یہ کہہ کے میں آپ کی زحمت تمام کرتی ہوں انشاءاللہ، اور ریسرچ کریں. اور یہ وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام خاموش تھے. اور یہ الفاظ خاموش، میں ایک اور بات کر دوں، خاموش بھی نہیں تھے، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے تھے. خاموش الفاظ امام کو زیب نہیں دیتا. جب امام پر تبلیغ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارے امام اپنا ہر چیز دے دیتے ہیں اسلام کے لیے. جس طرح علی نے صبر، کس طرح صبر کیا، علی نے دکھایا کہ میں کتنا لوئل ہوں رسول خدا سے، کتنا لوئل ہوں رسول خدا سے. امام علی نے ہمیں یہ دکھا دیا. تو انشاءاللہ اسی طرح کی فیوچر ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا. اور کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی جواب آپ کو اگر ان پٹ کرنی ہو تو کامنٹس میں ضرور ڈالے گا. اس طرح کے اور بھی کنفیوژن ہیں تو میں اس کو ضرور کلیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. شکریہ. خدا حافظ.